أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وصلى الله على النبي الكريم سورہ الطور آیت نمبر 21 والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی ذریت نے، ان کی اولادوں نے ان کی اتباع کی، ایمان کے ساتھ، ایمان انہوں نے بھی لایا، ان کی اولادوں نے بھی لایا، یعنی وہ بھی درست رہے، ان کی اولادیں بھی ان کے نقش قدم پر صحیح چلتی رہیں۔ الحقنا بہم ذریتہم، ان کے ساتھ ہم ملا دیں گے ان کی ذریت کو، یعنی جنت میں ہم ان کے لیے یہ ایک قانون بنا رہے ہیں کہ جو بھی خود نیک ہوا، اس کے اولادیں مومن ہوئیں، تو اگر ان میں سے ایک کا درجہ اوپر ہوا، دوسرے کا درجہ نیچے ہوا، تو ہم نچلے والے کو اوپر لے جائیں گے اور آپس میں ملا دیں گے، کیونکہ آگے فرمایا وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، ان میں سے کسی کے عمل کو ہم کم نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اوپر والے کو ہم نیچے لے آئیں، بلکہ یہ ہوگا کہ نیچے والے کو اوپر لے آئیں۔ یہ اللہ کریم نے اپنے فضل و احسان کے ساتھ ایک قانون بنایا ہے، یعنی یہ اس چیز کی برکت اور فضل و احسان ہے کہ جب کوئی اچھے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بعد والے ان کی اتباع میں لگے رہتے ہیں اور دین کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ آگے فرمائے کل امرئ بما کسب رہین، ہر بندہ اپنی کمائی میں گروی رکھا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی کمائی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جو کمائے گا اعمال اسی طرح اس کے ساتھ ہوگا۔ سورہ المدثر میں بھی ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، آیت نمبر 38، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ہر نفس اپنی کمائی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جو حال کرے گا اس کو اسی طرح ہی ہوگا، البتہ الا اصحاب الیمین، جو جنتی ہیں ان کے لیے اللہ نے قانون بنایا کہ اگر بالفرض ان کے اولادوں سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو پھر ہم ان کی کمی کوتاہی کو معاف کر کے اوپر لے جائیں گے، بس شرط یہ ہے کہ اپنی اتباع میں لگے رہیں۔ اگر اولاد اچھی ہے تو والدین کو اس کے استغفار کرنے کی وجہ سے والدین کو اس کے ساتھ اعلیٰ جگہ پر ملا دیں گے، اگر والدین عمدہ انعام پا گئے اور عمدہ درجات پا گئے تو پھر ان کی اولادوں کو ان کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ حافظ طبرانی رحمہ اللہ نے ایک روایت بیان فرمائی ہے، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ بھی اس کو نقل فرماتے ہیں کہ اذا دخل الرجل الجنة سأل عن ابويه وزوجته وولده، جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اپنے والدین، اپنی زوجہ، اپنی اولاد، ان کے بارے میں پوچھے گا، فیقال انہم لم یبلغوا درجتک، تو انہیں کہا جائے گا کہ وہ تیرے درجے کو پہنچ نہیں سکے، تیرا درجہ زیادہ تھا، فیقول یا رب قد عملت لی ولہم، تو وہ کہے گئے میرے رب میں نے اپنے لیے بھی عمل کی، ان کے لیے بھی میں دعائیں تو کرتا رہا، فیؤمر بالحاقہم بہ، تو پھر اللہ کریم کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کے اولاد، ذریت، ان کے والدین کو بھی لے آؤ اور اس کے ساتھ ملا دو، یعنی شرط تو ایمان کی ہے نا، وہ مومن تو تھے لیکن اس درجہ تک پہنچے نہیں تھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسا تھا کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہا، جس طرح کے صحیح روایت میں مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يرفع الدرجة للعبد الصالح فی الجنہ،
اللہ تعالیٰ ایک کسی آدمی کا جنت میں، کسی نیک آدمی کا جنت میں درجہ اچانک بلند کر دیتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے یا رب، اے میرے رب، انا لی ہذہ، یہ درجہ میرا کیسے بڑھ گیا؟ فیقول باستغفار ولدک لک، اسے کہا جائے گا، اللہ کریم فرمائیں گے کہ تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، تو آج اس کو ہم تجھے اس کی وجہ سے یہ درجہ دے رہے ہیں۔ یعنی اگر والدین کے لیے استغفار کیا جائے تو انہیں جنت میں بھی محسوس ہوتا ہے، ان کو درجات پہ درجات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال بند ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، صرف 3 چیزیں ہیں جو جاری رہ جاتی ہیں، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا کوئی صدقہ جاریہ تھا تو وہ اس کے بعد بھی جاری ہے، تب بھی اس کو اس کا نفع پہنچتا رہے گا۔ یعنی کوئی جگہ کسی کو صدقہ کیا، کوئی پانی کسی کو لگا دیا، کسی کو علم پڑھا دیا، کسی کو کوئی ایسا بیماری سے بچنے کا سبب بن گیا کہ وہ چلتے رہا نظام، تو اس کے لیے وہ نظام چلتا رہے گا درجات کی بلندی کا۔ او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم جس کو اس نے پہنچایا تھا اور اس سے نفع حاصل ہوتا رہا ہے لوگوں کو، بعد میں بھی لوگ اس سے علم سے فائدہ لیتے رہے ہیں، تو اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ او ولد صالح يدعو له، یا کوئی نیک اولاد اس نے پیچھے چھوڑی ہے جو اس کے لیے اور دعا کرتی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے رہیں گے۔ اور یہ تو عمومی لوگوں کے لیے ہے، خصوصی لوگوں کے لیے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے بھی اسپیشل فرمایا الا المرابط فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں گھوڑا اور سواری تیار کرتا ہے، اس کی تیاری کا بھی صرف اتنا فائدہ ہے کہ قیامت تک اس کا اجر لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، جو ایمان لائے اور ان کے اولاد نے ایمان میں ان کے اتباع کی تو ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ان کو دیں گے وہاں پھل اور گوشت جو وہ چاہیں گے، یعنی جب مل بیٹھیں گے ہر وقت بھی ان کو دیا جائے گا، جب مل بیٹھیں گے تو اسپیشل ان کو پھر ضیافت ہوگی کہ اللہ ان کو پھل بھی دے گا رنگ و رنگ، اور ان کو گوشت بھی جو چاہیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا، اتنی خوشی سے ایک دوسرے سے پیالے وہ شراب طہور کے وصول کر رہے ہوں گے کہ اس کو اللہ نے یتنازعون سے تعبیر کیا، یعنی ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے، جو سمجھو جس طرح خوشی کی کھینچا تانی ہوتی ہے۔ لا لغو فیہا ولا تأثیم، اس کے اندر کوئی لغو نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، بڑی خوشی سے ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے، جس طرح سورہ الصافات آیت نمبر 46 میں ہے بیضاء لذۃ للشاربین، کہ ایسی سفید شراب طہور ہوگی کہ پینے والوں کے لیے وہ پینے کی چیز بڑی مزہ کرے گی۔ لا غول ولا لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ تو اس کے اندر کوئی سر درد، کوئی نقصان، نہ اس کے اندر کوئی شور شرابہ، نہ غلطی ہوگی۔ لا یصدعون عنہا، سورہ الواقعہ میں ہے، ولا ینزفون، نہ اس کے اندر کوئی سر دکھے گا اور نہ وہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا نقصان اٹھائیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، جس طرح کہ دنیا کے اندر شراب جس کو خمر کہتے ہیں وہ سر دکھاتی ہے، پیٹ کو درد کرتی ہے، پیٹ خراب کر دیتی ہے، اسی طرح عقل کا بالکل یا زوال ہو جاتا ہے، یہ چیزیں وہاں نہیں ہوگی۔ یطوفون علیہم غلمان لہم، ان کے بچے ہوں گے جنت میں، یہ کیسے بچے ہوں گے یہ بہتر اللہ جانتے ہیں، کہاں سے کیسے آئیں گے، بچے ہوں گے ان کے لیے کأنہم لؤلؤ مکنون، جس طرح کے کوئی چھپے ہوئے موتی ہیں، تو ان کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، جس طرح سورہ الواقعہ میں ہے آیت نمبر 17-18 میں یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین، وہ جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، وہ ان کے پاس پیالے شراب طہور کے لے کر آئیں گے، ان کے پاس گلاس لے کر آئیں گے، اچھلتے جام لے کر آ رہے ہوں گے۔ اب یہ جو جنتی ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو بیٹھ جائیں گے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے لگ جائیں گے، جس طرح کی کوئی محفل لگتی ہے
پینے والے کھانے والی چیزوں کی، تو وہاں بیٹھ کر کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا کما یتحادث اہل الشراب علی شرابہم اذا اخذ فیہم الشراب بما کان من امرہم، جس طرح کے پینے والے کوئی چیز کھانے پینے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے کے سے اپنے حال احوال پوچھتے ہیں، تو جنتی بھی اسی طرح ایک دوسرے سے حال احوال پوچھیں گے اور حال احوال پوچھتے ہوئے یہ باتیں کریں گے، انا کنا من قبل فی اہلنا مشفقین، انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم پہلے اپنے اہل و عیال میں اور ڈر رہے ہوتے تھے، اپنے رب سے اور اس کے عذاب و عقاب سے، سزا سے ڈر رہے ہوتے تھے، اس لیے اللہ کریم نے اس ڈر کی وجہ سے ہم نے فلاں کام بھی نہ کیا، فلاں گناہ بھی نہ کیا، فلاں گناہ بھی نہ کیا۔ آج اللہ کریم نے ہمارا کتنا اعزاز کیا ہے، صرف یہ کہ اپنے رب سے ڈر کر رہنا دنیا میں ہمیں فائدہ دے گیا۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، ہم پر اللہ نے احسان کر دیا اور ہمیں جلانے والے عذاب سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعوہ، یہ تو ہمارے اعمال کی دولت تھی، اور عمل عقیدے کی دولت یہ ہے کہ ہم ایک ہی اپنے اللہ کو پکارنے والے تھے۔ نتضرع الیہ فاستجاب اللہ لنا واعطانا سؤلنا، ہم اپنے اللہ کی طرف ہی رجوع اور عاجزیاں کرنے والے تھے۔ دنیا میں ایک اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے، اور ہر وقت ڈرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ اور مسند بزاز کی ایک روایت مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک راوی کے شیخ پر اعتماد کرتے ہوئے نقل فرمائی ہے کہ اذا دخل اہل الجنت الجنت اشتاقوا الی الاخوان، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اپنے بھائیوں کی طرف وہ شوق رکھیں گے، فیجیء سریر ھذا حتی یحاذی سریر ھذا، تو اس کی بیٹھنے کی جگہ جو اس کا تخت ہوگا وہ لایا جائے گا اور اس کے تخت کے برابر کر دیا جائے گا، کیونکہ جنتی جب ایک دوسرے سے ملاقات کا شوق کریں گے تو ان کے تخت آئیں گے، کیسے اڑتے ہوئے چلتے ہوئے واللہ اعلم، ایک دوسرے کے برابر آ کر فیتحدثان، تو وہ آپس میں گپ شپ لگائیں گے، فیتکئ ھذا ویتکئ ھذا، یہ وہاں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، دوسرا یہاں، فیتحدثان بما کان فی الدنیا، وہ اپنی دنیا کے معاملات کے بارے میں، دنیا کی باتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہوں گے، فیقول احدہما لصاحبہ، تو ان میں سے ایک اپنے دوسرے کو کہے یا فلان تدری ای یوم غفر اللہ لنا، تجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس دن ہمیں معاف کیا تھا، یوم کنا فی موضع کذا و کذا، اور فلاں فلاں جگہ ہم تھے نا، فدعونا اللہ عز وجل، تو وہاں جو ہم نے دعا کی تھی فغفر لنا، تو اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تھا، یعنی یہاں آ کر پتہ چلا کہ اللہ نے فلاں موقع پر ہمیں معاف کر دیا تھا۔ تو اس لیے ہم ایک اللہ کو پکارتے تھے اور ایک اللہ کی وجہ سے ہم ڈرتے رہتے تھے، اس لیے جو اولاد ہیں، جو ذریات ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، سنن ابی داؤد کی روایت بھی ہے، اللہ اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں نماز، روزہ، نماز، صدقہ سے بھی بڑی چیز نہ بتاؤں؟ کہ ایک بندہ ہے روزے زیادہ نہیں رکھ سکتا، فرض رکھتا ہے، نماز زیادہ نہیں پڑھ سکتا لیکن فرض پڑھتا ہے، صدقہ نہیں کر سکتا کیونکہ غریب ہے، تو اس سے بھی بڑا درجہ وہ پتہ پا سکتا ہے۔ قالوا بلا، اللہ کے نبی ضرور بتائیے، صحابہ نے عرض کی، تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں ٹھیک ہو کر رہو، آپس میں ٹھیک ہو کر رہو، وفساد ذات البین الحالقہ، اور آپس کا جو فساد ہے یہ حلق کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ یہ حلق یہ مطلب نہیں، لا اقول تحلق الشعر، یہ نہیں کہتا کہ تمہارے بالوں کو حلق کر دے گا، یہ کہتا ہوں کہ تمہارے دین کو صاف کر دے گا، نعوذ باللہ، یعنی تمہارا دین ختم ہو جائے گا جب آپس میں فساد شروع ہوگا، تو اللہ یعوذ باللہ، کیونکہ جو بال ہیں یہ انسان کی زینت ہوتے ہیں، جب آپس کا فساد شروع ہو جائے تو وہ زینت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری روایت بھی ہے، یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے، سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہاری طرف پہلے لوگوں کی بیماری داخل ہو چکی ہے، یعنی جیسے وائرس آ جاتا ہے،
پہلے لوگوں کی بیماری کا وائرس تمہارے اندر بھی گھس جائے گا۔ کیا جی وائرس ہے؟ فرمایا الحسد والبغضاء، ایک دوسرے کا حسد یعنی کسی کی اچھائی برداشت نہ ہونا، والبغضاء اور ایک دوسرے کے ساتھ دل ہی دل میں غصے پالنا، یہ الحالقہ، یہ تمہیں حلق کر دے گی، تمہاری صفائی کر دے گی، کچھ باقی نہیں رکھے گی۔ لا اقول تحلق الشعر، یہ بالوں کو نہیں جس طرح حلق کیا جاتا، ولیکن تحلق الدین، لیکن یہ تمہارے دین کو حلق کر دے گی۔ والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ تؤمنوا، حتیٰ کہ ایمان نہ لے کر آؤ، عقیدے جب تک صحیح نہیں کرو گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا، اور تمہارے عقیدوں میں کمال اور ایمان میں کمال نہیں آئے گا جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ رکھو۔ افلا انبئکم بما یثبت ذالک لکم، تو تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو تمہاری آپس کی الفت کو قائم رکھے۔ اللہ کے نبی وہ طریقہ تو بتائیں، فرمایا افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کے درمیان سلام کو پھیلاؤ، جب بھی چلو پھرو سلام۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ تم پر سلامتیاں دے، اللہ تمہیں تکلیفوں سے بچائے۔ جب اس نیت سے جب سلام کرو گے تو آپس میں الفت اور محبت قائم رہے گی، شیطان جو رخنا ڈالنا چاہتا ہے وہ رخنے نہیں ڈال سکے گا۔ پھر جب اسی طرح چلتے ہوئے جب پہنچیں گے وہاں جنت میں، وہاں دیکھیں گے کہ ایک اوپر والے درجے میں ہے، دوسرا نچلے درجے میں ہے، تو اللہ نچلے درجے والے کو اوپر والے درجے کے ساتھ ملا دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔